توبہ کے باوجود گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کا مادہ موجود ہے۔ انسان ظاہر ہے فرشتہ نہیں ہے، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں اس حوالے سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کی نہ تو لذت سکھائی ہے نہ ان کے اندر اس کی کوئی کمپیٹنسی موجود ہے۔ تو انسان کے ساتھ چونکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے اسے برائی کا شعور بھی ودیت کر دیا ہے اور تقوی کا شعور بھی ودیت کر دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو نفس کی خواہشات ہیں وہ ایسی مزین کی ہوئی ہیں کہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی ہے کہ انسان بعض اوقات بہک جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روش آدم علیہ السلام والی ہونی چاہیے۔ آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے، معافی مانگ لے، اور شیطان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کرتا ہے۔ تو غلطی ہوگی، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ اب سوال چونکہ یہ ہوا ہے کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے، تو گناہوں سے بچنے کے لیے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد ہم تو اسی رزلٹ میں پہنچے ہیں کہ اچھی صحبت ہی ذریعہ ہے گناہوں سے بچنے کا۔ جب تک آپ کی صحبت اچھی نہیں ہوگی، خواہ آپ کا علمی لیول کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ برے لوگوں میں بیٹھیں گے، اگرچہ آپ کو گناہوں کی شناخت ہوگی، اس کے باوجود آپ گناہوں سے بچ نہیں پائیں گے، وہ ماحول ہی آپ کو خود بخود اس طرف لے جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صحبت کے اعتبار سے بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اچھی صحبت یہ بنیادی چیز ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ انسان ایجوکیشن حاصل کرتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، اگر پڑھنے میں تردد ہے، آپ کو ٹائم اویلیبل نہیں ہے، تو اپنی مصروفیات کے اندر سفر کے دوران، جس طرح باہر کے ملکوں میں لوگ 1.5-2 گھنٹے کی ٹریولنگ کر کے جابز کے لیے جاتے ہیں، تو آڈیو ریکارڈنگ میں قرآن پاک کا ترجمہ سنتے رہیں، اس سے آپ کے دل کا زنگ دور ہوتا رہے گا۔ لیکن پیرلل میں صحبت اچھی رکھنی ہے۔ اب پریکٹیکلی اگر اچھے لوگوں کی صحبت اویلیبل نہ ہو تو اس ماڈرن دور میں یوٹیوب سے بہتر کوئی صحبت نہیں ہو سکتی اگر آپ اپنا وقت پازیٹیولی یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا، دیکھنا، سننا، اس کے بعد سائنٹیفک جو ڈاکومنٹریز ہیں ان میں آپ دلچسپی لیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تاکہ آپ بور نہ ہوں، اور اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ جب خالی و ذہن ہوں گے تو ذہن ظاہر برائی کی طرف آپ کو آمادہ کرے گا۔ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں اور اچھی صحبت اختیار کریں۔ پریکٹیکلی اگر صحبت اویلیبل نہیں ہے تو ویڈیوز کی شکل میں آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم تو آج بھی جب یوٹیوب کے اوپر مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا کوئی لیکچر لگاتے ہیں تو گویا کہ ہم ان کی صحبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں پرانے جو ہمارے محدثین ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، خود تو دنیا سے چلے گئے، ان کی کوئی ویڈیوز اویلیبل نہیں ہیں، لیکن یہ اپنی کتابوں کی شکل میں آج تک زندہ ہیں۔ ہم جب کبھی بھی احادیث کی کتابوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو فوراً وہ حدیث کی کتاب کمپائل کرنے والے کا فہم بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ امام ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ مثلاً امام بخاری صحیح بخاری میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا جو تشہد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ مجھے اس حال میں تعلیم فرمایا کہ آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لیا اور پھر مجھے کہا کہ پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی آیات کی طرح سکھایا کرتے تھے۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ یہ کوئی شب معراج کی گفتگو ہے، یہ صوفیوں نے لکھا ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو تعلیم فرمایا۔ تو بخاری کے الفاظ ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں مبارک
ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ رکھا اور مجھے تعلیم فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اچھا، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز۔ اب یہ امام بخاری دنیا سے چلے گئے، 1200 سال ہو چکے، لیکن ان کا فہم اپنی کتاب میں موجود ہے کہ آج اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے تو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے وہ ہمیں یہی بتاتے کہ بیٹا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے۔